بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبد الرحمن ابن ملجم یہ وہ خارجی شخص تھا جو آج بھی ریاست مدینہ کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی وجہ سے ہی جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پس منظر کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جنگ نہروان میں خارجیوں کی بدترین شکست کے بعد ان کے صرف 9 آدمی ہی بچ کر زندہ فرار ہو سکے تھے، جبکہ تمام باقی خارجی میدان جنگ میں مارے گئے۔ ان 9 خارجیوں میں سے 3 افراد نے عالم اسلام کے 3 رہنماؤں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان خارجیوں نے جن 3 لوگوں کو قتل کرنا تھا، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص کے نام شامل تھے۔ ان تینوں حملہ آوروں میں سے صرف عبد الرحمن ابن ملجم ہی کامیاب ہو سکا تھا، جس نے 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کے دن جامع مسجد کوفہ میں فجر کی نماز کے دوران سجدہ کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک زہر آلود تلوار سے حملہ کر دیا، جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے۔ یہ زخم وقتی طور پر تو جان لیوا ثابت نہ ہو سکے، البتہ 3 دن بعد اس زخم میں زہر کے پھیل جانے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن ملجم کو بذات خود قتل کر دیا۔ دوستو، امت مسلمہ کے تقریباً تمام مسالک آج بھی اس شخص پر لعنت و ملامت کرتے ہیں، کیونکہ اس نے امت مسلمہ کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا یا شہید کر دیا، اور اس کے نام تک سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ملک عراق اور ملک شام میں پایا جانے والا ایک فرقہ نصیریہ ایسا بھی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے روز نہ صرف جشن مناتا ہے بلکہ ان کے قاتل ابن ملجم سے بے پناہ محبت کا اظہار اور دعویٰ بھی کرتا ہے۔ دوستو، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خوارج کی طرح یہ نصیریہ فرقہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نعوذ باللہ نفرت کرتا ہے تو آپ بالکل غلط ہیں، کیونکہ یہ وہ فرقہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حد سے زیادہ غلو کر چکا ہے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کا درجہ دے رکھا ہے۔ تو پھر سوچنے اور حیران ہونے کی بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ یہ لوگ شہادت کے دن خوشیاں مناتے ہیں اور ابن ملجم سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں نصیریوں کے باطنی عقائد کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو آئیے نظر ڈالتے ہیں نصیریوں کے عقائد پر۔ فرقہ نصیریہ ایک باطنی تحریک ہے جس کا ظہور 3 صدی ہجری میں ہوا تھا۔ اس گمراہ فرقے کا بانی محمد بن نصیر العمیری تھا۔ یہ اثنا عشری اہل تشیع کے 11ویں امام حسن عسکری کا ہم عصر تھا، یعنی ان کے زمانے کا تھا۔ جب اہل بیت کے 11ویں امام کی وفات ہوئی تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ امام حسن عسکری کے علم و حکمت کا وارث ہے، بلکہ اصل وارث ہے، جبکہ اثنا عشری شیعہ امام حسن عسکری کے بعد ان کے بیٹے محمد بن حسن عسکری کی امامت کے قائل تھے۔ یوں ان دونوں جماعتوں میں اختلاف ہو گیا اور بعد میں محمد بن نصیر کی جماعت اس کے نام کی نسبت سے نصیری کہلائی۔ گزشتہ صدی میں جب فرانس نے ملک شام پر قبضہ کیا تو فرانس سے ہوئے ایک ایگریمنٹ کے تحت اس جماعت نے اپنا نام تبدیل کر کے نصیریہ سے بدل کر علویون رکھ لیا، اور آج دنیا بھر میں یہ جماعت علویون کے نام سے معروف ہے۔ دوستو، نصیریہ اپنے عقائد کو چھپانے میں بہت زیادہ سرگرم ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے بہت سے عقائد ابھی تک ظاہر نہیں ہو سکے اور آج تک پوشیدہ اور پر اسرار ہیں۔ تاہم ان کا ظاہر ہونے والا ایک اہم اور مشہور عقیدہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کائنات کے خالق اور پروردگار ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روحانی ظہور انسانی جسم میں ہوا، جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام بعض اشخاص کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے۔ ان کا ماننا ہے کہ انسانی شکل میں ظہور اس لیے ہوا کہ وہ اپنی مخلوق سے مانوس ہو سکیں۔ نصیریہ ابن ملجم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ آپ جان کر انتہائی حیران ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انسانی صورت سے الہی صورت سے علیحدہ کر دیا تھا۔ اسی لیے جو بھی ابن ملجم پر لعنت و ملامت کرتا ہے یہ اسے غلطی پر سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھتے
لکھتے ہیں کہ جب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانی جسم سے نکلے ہیں وہ بادلوں میں سکونت پذیر ہیں، یعنی وہ بادلوں میں موجود ہیں۔ اسی لیے جب بھی بادل ان کے قریب سے گزرتے ہیں تو یہ پکارتے ہیں السلام علیکہ یا ابو الحسن، کہ اے حسن کے ابا جان آپ پر سلام ہو۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بادلوں کی گرج دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے۔ فرقہ نصیریہ تناسخ ارواح کا بھی قائل ہے، یعنی یہ ارواح کے ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہونے کے قائل ہیں۔ اس کے علاوہ جماعت نصیریہ پنرجنم پر بھی یقین رکھتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ پنرجنم کا انحصار انسان کے اعمال پر ہوتا ہے۔ انسان کے اعمال کی وجہ سے ہی وہ کسی باعزت شخص میں دوسری دفعہ ظاہر ہوتا ہے یا کسی جانور یا چرند پرند کی شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس قسم کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے آگاہی ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں اور کومنٹ میں